بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسلہ الى الناس کافۃ بشیرا ونذیرا اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فإن لم يستجيبوا لك فاعلم انهم يتبعون اهواءهم ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ان الله لا يهدي القوم الظالمين۔ سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ عزیز ساتھیوں اور دینی بھائیوں، آج بتاریخ 23 ذو القعدہ سن 1429 کو الخبر کے اندر چند ساتھیوں کے اجتماع کے موقع پر جس موضوع کی وضاحت کے لیے مجھے حکم دیا گیا ہے، وہ موضوع ہمارے اور آپ کے ہاں ایک بھولا بسرا سا موضوع ہے، یعنی ہندوستان کا مہدوی فرقہ۔ میں اب تک یہ سمجھتا تھا کہ جس طریقے سے دنیا کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بہت سے فرقے پیدا ہوئے، کچھ دنوں تک ان فرقوں کا وجود رہا اور آہستہ آہستہ وہ فرقے تاریخ کا حصہ بن گئے۔ اسی طریقے سے ایک مہدوی فرقہ بھی ہے جو 10ویں صدی ہجری کے اندر کے ابتدا میں شروع ہوا اور چند سال رہ کر کے وہ فرقہ جس طریقے سے اس فرقے کا بانی اس دنیا سے چلا گیا اور عام لوگ اسے بھول گئے، اسی طریقے سے اس فرقے کے ماننے والے بھی لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اور خصوصاً عام طور پر یو پی اور دوسرے علاقے میں فرقہ دیکھا نہیں جاتا۔ اسی لیے جب ہم نے قیامت کی نشانیاں یا علامات الساعہ سے متعلق کچھ لکھا یا تقریریں اس سے متعلق ہم نے کی، تو اس کے اندر ہم نے اس فرقے کا ذکر نہیں چھیڑا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ اس فرقے کا اب اس دنیا میں وجود نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں کے کہنے سے پتہ چلا کہ یہ فرقہ اب بھی ہندوستان کے بعض علاقوں میں موجود، نہ صرف موجود بلکہ اپنی دعوت میں سرگرم، اور یہی نہیں بلکہ بہت سے سادہ اور جاہل لوگوں کو اپنے جال میں پھنسا رہا ہے۔ اس مناسبت سے چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنی ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو قول و عمل میں صحیح طریقہ اپنانے، حق پر ثابت رہنے اور حق ہی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری اور آپ کی اس مجلس کو اللہ تبارک و تعالی مبارک بنائے۔ جس مقصد کے لیے ساتھیوں نے اس مسجد کا انعقاد کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کی اس کوشش کو قبول فرمائے۔ دیکھیے، میں اس مختصر سے وقت میں اس فرقے سے متعلق ساری باتیں نہیں رکھ سکتا، اس لیے کہ اس فرقے سے متعلق کئی اعتبار سے گفتگو کی جا سکتی ہے۔
پہلا موضوع تو یہ ہونا چاہیے کہ آخر اصل شریعت کی اصطلاح میں اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں صرف یہی نہیں بلکہ صحابہ کرام، تابعین اور علماء حق کے نزدیک مہدی کی آمد کی کیا حقیقت ہے۔ اصل نظریہ جو مہدی کا ہے، اس سلسلے میں اہل سنت والجماعت کا کیا عقیدہ رہا ہے اور علماء حق اس عقیدے کے اوپر قائم رہے ہیں، اور جو لوگ مہدویت کا دعویٰ لے کر کے اٹھے ہیں ان کے بارے میں ان لوگوں کا کیا موقف رہا ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز اس سلسلے میں یہ ہونی چاہیے کہ وہ لوگ پہلی ہجری کے خاتمے کے بعد سے، پہلی صدی ہجری کے خاتمے کے بعد سے دوسری صدی ہجری کے شروع کے اندر جب پہلا شخص یمانی مہدویت کا دعویٰ لے کر کے اٹھا، اور اس طریقے سے آج تک جس طریقے سے لوگ پیدا ہو رہے ہیں، آخر ان لوگوں کے نفسیات کا جائزہ لیا جائے کہ لوگ کس قسم کے نفسیات کے حامل تھے۔ آیا ان کے سامنے کوئی سیاسی مقصد تھا؟ ان کے سامنے کوئی اپنا ایک امیج بنانے کا مقصد تھا؟ ان کے سامنے کوئی یہ مقصد تھا کہ ہاں کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کو کس طریقے سے دھوکہ دیا جائے؟ یا یہ لوگ حقیقت میں ذہنی مریض تھے؟ کیا ہے یہ موضوع بھی بڑا اہم ہے، خاص طور پر اہل علم کو، حضرت شیخ جیسے لوگوں کو اس سلسلے میں غور کرنا چاہیے کہ جن لوگوں نے اس قسم کی آواز اٹھائی کہ ہاں بھائی میں مہدی ہوں، میں مہدی ہوں، آخر ان کی نفسیات کا مطالعہ کیا جائے کہ کیوں، آخر وجہ کیا ہے۔ اس لیے کہ آج تک سینکڑوں لوگ اس قسم کا دعویٰ کر چکے ہیں۔ بہت سے لوگ تو ایسے ہیں کہ ان کے ماننے والے ایک مدت تک چلتے رہے، اور بہت سے لوگ سچی نیت سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں، یہ سمجھتے ہوئے کہ جو یہ مہدی یا یہ داعی جو دعوت دے رہا ہے وہ دعوت حق ہے، اس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتے تھے۔ آخر یہ لوگ دھوکہ کہاں سے کھائے ہیں؟ دھوکہ کھانے کی اصل وجہ کیا ہے؟ تو اس ناحیے سے بھی ایک موضوع رکھنا چاہیے۔ اور تیسرا موضوع جو سب سے اہم ہے، جس کی طرف میں اختصار کے ساتھ اشارہ کروں گا، وہ یہ ہے کہ اصل میں جن لوگوں نے مہدویت کا دعویٰ کیا ہے، خصوصاً ہمارے اور آپ کے ہاں جو فرقہ پایا جا رہا ہے، اس میں اور اصل مہدی سے متعلق جو نظریہ اللہ کے حدیثیں ہمیں دیتی ہیں، صحابہ کرام سے لے کر کے آج تک علماء حق اصل مہدی سے متعلق ہمیں کیا تصور اور کیا عقیدہ دیتے رہے، آخر دونوں میں فرق کہاں ہے؟ یہ ایک بڑی اہم چیز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر شخص جو انصاف کا طالب ہے اگر اس پر غور کر لے گا تو اس کے سامنے حقیقت واضح ہو جائے گی کہ یہ شخص جو مہدویت کا دعویٰ کر رہا ہے، اس کی دعوت میں خلل کہاں اور کہاں پایا جا رہا ہے۔ اس کی دعوت اصل مہدی جس کی خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، آخر ان دونوں میں فرق کہاں پایا جا رہا ہے؟ کس ناحیے سے فرق پایا جا رہا ہے؟ اسی طریقے سے اس فرقے سے متعلق ایک اور بڑے اہم ناحیے سے گفتگو کرنا چاہیے۔ بہت سے علماء جن لوگوں نے محمد یوسف یا محمد سید خان یا محمد بن عبداللہ جس کا نام مہدویوں نے دیا، اصل ان کا نام محمد بن عبداللہ نہیں ہے، بعد میں ان کا نام محمد عبداللہ انہوں نے رکھا ہے، بلکہ خود محمد جون پوری اس کا انکار کرتے میں محمد ابن عبداللہ ہوں، وہ خود کہا کرتے کہ میں محمد عبداللہ ہوں، اور کہتے تھے کہ اللہ کے رسول محمد ابن عبداللہ نہیں، عبداللہ تو مشرک آدمی تھے، آپ کیسے مشرک کے بیٹے ہو سکتے ہیں؟ آپ کا اصل نام محمد عبداللہ ہے، لکھنے والوں نے مورخین نے یہ غلطی کر کے محمد ابن عبداللہ بنا دیا ہے، ورنہ اصل آپ کا نام کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محمد عبداللہ، یا ان کے الفاظ میں اور ان کی کتابوں کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ تو بہت سے لوگ یہ دھوکہ کھا کر کے کہ یہ بھی اہل سنت والجماعت کا ایک فرقہ ہے، جس طریقے سے مولانا عبد الحی رحمہ اللہ نے نزہۃ الخواطر کے اندر اس موضوع کو ان کی سیرت کو لکھنے کے بعد لکھتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ فرقہ اہل سنت والجماعت سے صرف ایک چیز میں مختلف ہے۔ وہ کس چیز میں؟ کہ یہ فرقہ جو ہے یہ مانتا ہے کہ مہدی کا ظہور ہو چکا اور ان کے بارے میں غلو سے کام لے رہا ہے، اور عام اہل سنت والجماعت یہ مانتے ہیں کہ مہدی کا ظہور نہیں ہوا۔ حالانکہ صرف اتنا ہی فرق نہیں ہے، یہ چیز ضروری ہے کہ انہوں نے جو اپنے مذہب کے 7 اصول بتلائے ہیں،
فرقہ مہدویہ کے جو 7 اصول بتائے ہیں، جس میں ہجرت ہے، ذکر الدائم ہے، اور جو ہے صحبت الصالحین ہے، توکل علی اللہ ہے، یہ ان کے نظریات جو 7 ہیں، اہل سنت والجماعت کا اس سلسلے میں جو عقیدہ ہے، یعنی توکل سے متعلق، صحبت صالحین سے متعلق، ہجرت سے متعلق، ذکر دائم سے متعلق، ان چیزوں سے متعلق اہل سنت والجماعت کا جو نظریہ ہے، ان دونوں کے نظریے میں کہاں فرق ہے؟ صرف نام ایک ہونے سے یہ نہیں کہا سکتا دونوں ایک چیزیں ہیں، نہیں، نام ایک ہونے سے یہ نہیں کہا دونوں ایک چیزیں ہیں، نہیں، نام ایک ہے، لیکن تم جس توکل کو مانتے ہو، آیا قرآن اور حدیث سے وہی توکل ثابت ہو رہا ہے؟ تم جس صحبت صالحین کی دعوت دے رہے ہو، کیا اہل سنت والجماعت کے نزدیک وہی صحبت صالحین یا اور کوئی چیز ہے؟ تم جس ہجرت کی دعوت دے رہے ہو، آیا یہ وہی چیز ہے یا دوسری بھی چیز ہے؟ تو کہنے کا مطلب ہے کہ متعدد ناحیے سے یہ اس سلسلے میں گفتگو ہونی چاہیے، لیکن آج میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے آج کے درس میں چند باتیں رکھوں گا۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک اہل سنت والجماعت نہیں، ایک اور چیز رہ گئی جو ان سے متعلق ان کے ساتھ گفتگو کرنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ ان کے عقائد یا ان کے اصول کون کون سے ہیں جو اہل سنت والجماعت کے اصول سے مکمل طور پر ٹکراتے ہیں۔ ایک مثال میں دوں، پوری باتیں نہیں ذکر کر سکتا، شاید ہمارے پاس کہیں نوٹ ہو، لیکن میں آج مختصر مجلس میں نہیں رکھ سکتا۔ مثال کے طور پر ان کے نزدیک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے تھے بھی مکمل نہیں ہوا تھا۔ دین آ کر مکمل کس پر ہوا ہے؟ ان کے محمد جون پوری کے اوپر، ورنہ دین مکمل نہیں تھا۔ ظاہر بات ہے یہ ایک ایسا اصول اور ایسا قاعدہ ہے جو اہل سنت والجماعت کے قاعدے کے خلاف ہے۔ بھائی، ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں دین مکمل ہے، اور وہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ دین مکمل ہے، لیکن ہمارے اور ان کے دعوے میں فرق ہے۔ ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ دین آج سے 1400 سال پہلے 10ویں ہجری میں 10 ذی الحجہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں قیام پذیر تھے کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے دین کے مکمل ہونے کا اعلان فرما دیا۔ لیکن ان کا کیا عقیدہ ہے کہ دین مکمل ہوا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 890 سال بعد۔ کتنا؟ 890 سال بعد آ کر کے دین مکمل ہوا ہے۔ ظاہر بات دونوں میں فرق ہے نا۔ ایک اس کا مطلب کہ 1000 سال تک جو صحابہ کرام سے لے کر کے اہل سنت والجماعت عقیدہ رکھتے رہے کہ ہمارا دین مکمل ہو چکا ہے، نہ اس میں زیادتی ہو سکتی ہے، نہ اس میں کوئی کمی کی جا سکتی ہے، نہ اس کے خلاف کوئی دوسرا راستہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب سارے کے سارے لوگ باطل عقیدے کے اوپر تھے، یہی تو معنی ہوا نا۔ تو عرض کرنے کے وقت کئی ناحیے سے اس سلسلے میں گفتگو ہونی چاہیے، لیکن میں جس ناحیے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیے، ہم میں کا ہر شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ دین ہمارا کیا ہے؟ مکمل ہے۔ دین کے مکمل ہونے کا معنی کیا ہے؟ یہ ہم آپ کی اور آپ کی اور آپ کی یا کسی مفسر کی بات سے نہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی دعا کی بنیاد پر سب سے بہترین مفسر مانے گئے ہیں، انہوں نے اس کی تفسیر کیا کی ہے؟ 3 الفاظ میں انہوں نے اس کی تفسیر کیا، ذرا غور کرنے کی بات ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ اخبر اللہ نبیہ والمؤمنین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو اور مسلمانوں کو یہ خبر دے دی، یہ بتلا دیا کیا؟ انہو قد اکمل لہم الایمان فلا يحتاجون الى زیادت ابدا، کہ ان کے ایمان یا جن چیزوں سے ان کا ایمان مکمل ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو اس چیز کو مکمل کر دیا ہے، اب اس میں زیادتی کے محتاج وہ لوگ کبھی بھی نہیں رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اس دین کو